آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکمرانی تھی۔ وہ نہ صرف ایک سرکش اور جابر حاکم تھا بلکہ اس نے خود پر خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ اس نے خالق حقیقی کو للکارنے کی ہمت دکھائی تھی۔ فرعون انتہائی بد کردار اور لعنتی ظالم تھا۔ اس نے اپنی رعایا پر حکم جاری کیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ جو کوئی اس حکم سے انکار کرتا اس پر بے دردی کے مظالم ڈھائے جاتے، یہاں تک کہ ایسے افراد کو قتل کروایا جاتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے معبودوں کی عبادت سے باز رہنے کی ہدایت دی۔ اس عرصے میں فرعون کے محل میں ایک خادمہ تھی جس نے یہ دین قبول کیا۔ اس خادمہ کا نام تھا مشاطہ۔ مشاطہ فرعون کے محل میں شہزادی کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ شہزادی کے بال کنگھی کر رہی تھی تو ایک حادثہ ہوا۔ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ اسے اٹھانے لگی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے بسم اللہ نکل گیا۔ شہزادی نے پوچھا یہ کون سا لفظ ہے اور کہنے لگی ہمارا رب میرا باپ ہے فرعون، تم نے کس کا نام لیا؟ مشاطہ نے کہا فرعون رب نہیں بلکہ ہمارا رب اللہ ہے، وہی اللہ جو مجھے تمہیں اور خود فرعون کو رزق دیتا ہے۔ شہزادی نے فوراً یہ بات اپنے والد تک پہنچائی۔ فرعون سخت غضبناک ہوا اور مشاطہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس نے پوچھا کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہا میں آپ کو خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب ہی بلند و برتر ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ اسے عبرت ناک سزا دینی چاہیے تاکہ کوئی ایسی جرت دوبارہ نہ کرے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی ہے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس کے بچے دربار میں لائے جائیں اور سپاہیوں کو ہدایت دی کہ ایک بڑی دیگ میں تیل گرم کیا جائے۔ فرعون نے پھر حکم دیا اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالا جائے۔ فرعون کے اس حکم کو سنتے ہی خادمہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر خادمہ نے انتہائی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو پکار کر مدد طلب کرتا تھا، کبھی وہ سپاہیوں سے رحم کی التجا کرتا، کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہ ڈالتا۔ سپاہی اسے دھکیلتے ہوئے دیگ کے قریب لے آئے، پھر اس معصوم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا، اب اسے نادیدہ خدا کو چھوڑ دو، مجھے اپنا رب مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ انداز سے انکار کر دیا۔ فرعون اس استقامت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوسرے بچے کو بھی اسی طرح تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ جب خادمہ کے سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی، وہ شیر خور اور انتہائی معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اسے چھینا، وہ زور سے چیخ ماری۔ ماں کا صبر جواب دے گیا، وہ زمین پر گر پڑی اور زور و قطار سے رونے لگی۔ اللہ نے اس عورت پر عذاب دنیا میں جو گزرا اس کے بدلے ایک معجزہ ظاہر کیا۔ وہ شیرخوار بچہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا اچانک بولنے لگا۔ اس نے بلند آواز سے کہا اے میری ماں تو حق پر ہے، اور کہا بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی سی ہے۔ اس بچے کی آواز سن کر دربار کے لوگ تعجب سے ڈر کے رہ گئے، مگر ان کے دلوں میں پڑی کفر کی زنجیریں نہ ٹوٹی۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور وہ معصوم موت کے حوالے ہو گیا۔ اپنے تمام بچوں کو آنکھوں کے سامنے ظالم کا شکار دیکھ کر خادمہ کا دل چاک ہوا۔ اگر وہ چاہتی تو صرف ایک کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ اسے یقین تھا اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ پھر سپاہیوں نے خادمہ کو پکڑا اور اسے دیگ کے پاس دھکیل دیا۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھا اور آخر درخواست کی۔ اس نے کہا میری گزارش ہے میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دی جائیں۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ دردناک واقعہ صدیوں تک تاریخ میں امر رہا۔ ہزاروں برس کی مدت گزری اور آخر الزمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر پر براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے جایا گیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو مصر کی طرف سے ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے جبرائیل امین سے عرض کیا، اے جبرائیل یہ خوشبو کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ خوشبو اس باندھی اور اس کے بچوں کی ہے۔ جبرائیل نے بیان کیا کہ جن کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئیں اسی جگہ سے یہ خوشبو اٹھتی ہے۔ اس خوشبو کا آغاز اسی دن سے ہوا جب انہیں دفن کیا گیا تھا، اور یہ خوشبو قیامت تک آتی رہے گی، ایسا اللہ کا اشارہ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ ایمان کی راہ میں دی گئی قربانی عظیم ہوتی ہے۔ وہ باندھی اور اس کے بچوں نے اپنے ایمان کے لیے اپنی جانیں پیش کی۔ جہاں انہوں نے جسم دفن کرائے وہاں سے ایک نشان اور خوشبو جاری ہے۔ یہ واقعہ امت کے لیے عبرت اور نصیحت بن گیا ہے۔ ہمیں خوش نصیب ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین کی دولت نصیب کی۔ ایسے لوگوں نے ایمان کے حصول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ ہمیں یہ دین کتنی آسانی سے عطا ہوا ہے۔ یہ حقیقت اپنی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور توحید کی اہمیت بتاتا ہے۔ خادمہ کی ثابت قدمی ایک لازوال مثال بن گئی۔ اس کی قربانی کا ذکر نسل در نسل ہوتا رہا۔ یہ سن کر دل غمزدہ بھی ہوتا ہے اور ایمان مضبوط بھی۔ یہ قصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ حق کی خاطر دی گئی قربانی بے اثر نہیں ہوتی، اور تاریخ میں ایسے واقعات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ داستان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی دیا جائے وہ واضح نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے اور ہمیں ہمت سکھاتا ہے۔ اسی واقعے کی خوشبو اور یاد قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے چھوڑی ہیں۔ ہمیں شکر کے ساتھ اور ایمان کی دولت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے اس سے سبق لیں اور عمل کریں، اللہ کی رضا کی خاطر قیام اختیار کریں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ قومیں جو ایمان پر قائم رہیں اللہ کے نزدیک عزت والی ہیں۔ اللہ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم بھی حق پر ڈٹے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط اور ثابت قدمی رہے۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں ان قربانیوں کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین و ثم آمین۔